نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا بے حساب فضل اور احسان ہے کہ جس رب کریم نے جمعۃ المبارک کے فیض و برکات حاصل کرنے کی خاطر اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج کے جمعۃ المبارک کو ہمارے لیے دنیا میں، قبر میں، آخرت میں نجات اور کامیابی کا سبب بنائے۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رجب شریف معراج کا مہینہ آج 21 رجب شریف ہے، اور اس مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے عظیم معجزہ معراج بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو معجزات عطا فرمائے۔ معجزہ ہوتا ہے نبی کی نبوت کی دلیل۔ ہر نبی کو اللہ نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر کچھ نہ کچھ معجزات عطا فرمائے۔ جب بھی نبی دنیا میں آ کر نبوت کا دعویٰ کرتا اور امت اس کی دلیل مانگتی تو اللہ دلیل کے طور پر معجزہ عطا فرما دیتا۔ تو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، یعنی اپنی نبوت کے دعوے کی دلیل عطا فرمائی۔ اور معجزہ جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ آ کے نبی کی نبوت کی دلیل بھی بنتا ہے، اور امت کو آ کے عاجز بھی کرتا ہے۔ معجزہ کا معنی بھی یہی ہے کہ عاجز کرنے والا، یعنی عاجز کر دینا، عقل کو عاجز کر دیتا ہے۔ معجزے کی جو عام فہم تعریف کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ جو عقل کو آ کے عاجز کر دے، عقل جہاں کام نہ کرے، عقل نہ پہنچ سکے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اب یہاں یہ خدشہ بھی دور ہو گیا کہ لوگوں سے مراد یہ ہے کہ مسلمان حضور کے معراج کو یعنی عقل سے ماورا سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل نہیں مانتی۔ عقل کیسے مانے کہ ایسے ہو گیا؟ بھئی ہے تو معجزہ۔ معجزہ کا معنی بھی یہی ہے کہ وہاں عقل جا ہی نہیں سکتی، تو جہاں عقل جا سکتی ہے وہ معجزہ نہیں ہوتی۔ معجزہ وہ چیز ہوتی ہے جہاں عقل نہ جا سکے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو معراج معجزہ عطا فرمایا، تو وہاں عقل کی رسائی بھی نہیں ہے۔ جہاں تک اللہ نے اپنے حبیب کو معجزہ دیا وہاں عقل جا ہی نہیں سکتی، تو لہٰذا معجزات کے حوالے سے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو بڑے معجزات عطا فرمائے۔ لاکھوں کی تعداد میں معجزے تو کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ بہرحال الغرض اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر سے لے کر پاؤں تک مجسمہ معجزہ بنایا، مجسمہ معجزہ بنایا ہے۔ تو معجزہ ہوتا ہے نبوت کی دلیل۔ امت جس کام میں ماہر ہو، امت جس ہنر میں ماہر تھی، امت جس کام میں اور صنعت میں، کاریگری میں، ہنرمندی میں اپنا ثانی نہیں مانتی تھی کہ کوئی ہمارا ثانی نہیں ہے، ناز اور فخر کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عاجز کرنے کے لیے اسی شکل میں اپنے نبی کو معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں صنعت کاری، نقش نگاری بڑی عروج پہ تھی۔ لوگ حیرت انگیز مورتیاں تراش کے، پتھر تراش کے مورتیاں بنا دیتے تھے، حیرت انگیز نقش نگاری کرتے تھے، اور اپنی کاریگری اور صنعت کاری پہ انہیں ناز تھا۔
وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا صنعت کاری میں، ہنرمندی میں، کاریگری میں، نقش نگاری میں ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عاجز کرنے کے لیے اپنے نبی کو اسی شکل میں معجزہ عطا فرمایا۔ تو آپ نے سارے کاریگروں کو بلایا، فرمایا کہ کتنا ناز ہے تمہیں اپنی کاریگری پہ، کتنا فخر کرتے ہو اپنے صنعت کاری نقش نگاری پہ، تو ذرا دکھاؤ تو صحیح اپنی نقش نگاری کر کے۔ انہوں نے حیرت انگیز مورتیاں بنائی پتھروں کو تراش کے۔ جب پتھروں کو تراش کے انہوں نے حیرت انگیز مورتیاں بنا کے دکھا دی، یہ ہماری صنعت کاری ہے، یہ ہماری نقش نگاری ہے، تو آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، یہ شکلیں تو بن گئی مورتیوں کی، اب ان کو چلاؤ بھی صحیح، ان کے اندر روح بھی ڈالو۔ تو انہوں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، ہم اس میں روح تو نہیں ڈال سکتے، ہم تو صرف نقش نگاری کر سکتے ہیں، ہم تو مورتیاں بنا سکتے ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے سامنے انہی پتھروں کو آپ نے آسا مارا، جن پتھروں کو تراش کے وہ مورتیاں بناتے تھے، آپ نے اپنا آسا پہاڑ کو مارا، پہاڑ سے زندہ اونٹنی نکال دی۔ وہ عاجز ہو گئے، وہ اپنی کاریگری پہ جو ناز کرتے تھے وہ انہوں نے سر جھکا لیا کہ یعنی جس کام میں، جس شکل میں وہ اپنے کام میں، اپنی کاریگری میں وہ فخر کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گھمنڈ اور فخر کو نبی کو معجزہ دے کے ختم کر دیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو عروج پر تھا، لوگ حیرت انگیز طریقے سے جادو کرتے تھے، اور اس وقت جو بادشاہیاں کی جاتی تھی نا، جو اقتدار حاصل کیا جاتا تھا، وہ جادو کے کرتب دکھا کے، لوگوں کو معروف کر کے، لوگوں کو خوف زدہ کر کے بادشاہیاں حاصل کر لیتے تھے، اور بادشاہیاں کرتے بھی جادو کے زور پہ تھے۔ اور وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو فرعون نے سب جادوگروں کو بلا لیا، انہوں نے کہا مقابلہ کر ہمارے جادوگروں کا، اگر مقابلہ جیت جائے گا تو ہم مان لیں گے کہ آپ سچے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو سارے جادوگر جب آ گئے تو انہوں نے اپنے جادو کے زور پر رسیاں پھینکی اور رسیوں پر منتر پڑے، جادو کیا، تو ساری سانپ بن گئی۔ وہ سانپ پورا جو میدان تھا وہ سانپوں سے بھر گیا۔ اب وہ سانپ سارے آہستہ آہستہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فعال کے عصا، کلیم اپنا عصا نیچے ڈال دو، اپنے ہاتھ کی سوٹی جو ہے یہ پھینک دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھ کی لاٹھی کو جب حکم دیا پھینکنے کا، موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا تو وہ اژدہا بن گئے، اور اتنا بڑا اژدہا بن گئی، سارے جادوگروں کے جو جادو کے ذریعے سانپ بنے ہوئے تھے سب کو نگل گیا، وہاں سے سب کو کھا گیا۔ تو قرآن کہتا ہے قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، تو انہوں نے وہاں سر جھکا دیا، کہا کہ ہم آپ کے اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات بڑے مزے کی، عجیب ہے، بڑی لطیف اور بڑے ایمان افروز بات ہے، مفسرین نے جو یہاں نکتہ بیان فرمایا محبت کا، فرماتے ہیں کہ فرعون کو ایمان نصیب نہ ہوا، جادوگروں کو نصیب ہو گیا۔ جادوگروں نے اللہ کے نبی کی عزت کی تھی، انہوں نے اجازت مانگی تھی کہ جی پہل آپ کریں گے یا ہم کریں، اللہ کے نبی سے اجازت مانگی کہ جی آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کریں، بس اتنا ادب کرنے کی دیر تھی۔ اللہ نے فرمایا جبریل انہوں نے میرے کلیم کا ادب کیا ہے، اب ہم انہیں ایمان عطا فرمائیں گے۔ اس ادب کے بدلے میں، نبی کے ادب کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان جادوگروں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں نا سورہ نمل میں، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ اس چونٹی نے کہا اپنی سب لشکر چونٹیوں کو کہ چونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں یہ نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا جو لشکر ہے وہ بے خبری میں ہمیں کچل نہ دے، یعنی جان بوجھ کر نہیں کچلیں گے، بے خبری میں ہمیں وہ کچل نہ دے۔ تو اس چونٹی نے اللہ کے نبی کا ادب کیا اور اللہ کے نبی کے صحابہ کا ادب کیا۔ اس نے آج امت کو ایک عقیدہ بھی دیا، فرمایا کہ جو نبی ہوتے ہیں نا، نبی کسی پر جان بوجھ کر ظلم، نبی کسی پر زیادتی نہیں کرتے، نبی کسی کا حق نہیں کھاتے، نبی کسی کا زیادتی نہیں کرتے، ظلم نہیں کرتے، جبر نہیں کرتے۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون،
ساتھ انہوں نے نبی کے بارے میں اپنے عقیدے کی وضاحت کی اور نبی کے صحابہ کے بارے میں اپنی عقیدے کی وضاحت کر دی کہ وہ جنودہ، کہ ان کے لشکر والے بھی جان بوجھ کر ہمیں نہیں کچلیں گے، بے خبری میں ہم چھوٹی مخلوق ہے کچلی نہ جائیں، اس لیے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ ایک چونٹی کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ نہ اللہ کا نبی کسی پر زیادتی کرتا ہے، نہ نبی کے صحابہ کسی پر زیادتی کرتے ہیں۔ یہ ایک چونٹی کا بھی عقیدہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو کہلواتے ہوئے یہ کہے کہ فلاں صحابی نے فلاں پر زیادتی کی، یا معاذ اللہ حضرت صدیق اکبر نے سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا پر زیادتی کی کہ ان کا حق مار لیا، بابا یہ قرآن پڑھ کر دیکھیں، قرآن گواہی دیتا ہے کہ نبی کے صحابہ کسی پر زیادتی نہیں کرتے۔ نبی کے صحابہ کسی پر، جب سلیمان پیغمبر کے صحابی کسی پر زیادتی نہیں کرتے، مجھے بتائیں جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جو رحمت للعالمین مصطفیٰ کے صحابہ ہیں، اور صحابی بھی وہ جو مصطفیٰ کا مظہر تھے، جو مصطفیٰ کی سیرت، جن کی سیرت سے چھلکتی تھی، حضرت سیدنا صدیق اکبر یا خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ اللہ نے صحابہ کرام کو محفوظ رکھا ہے کہ کسی زیادتی سے اور کسی خطا سے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ محفوظ ہیں، نبی معصوم ہیں تو صحابہ محفوظ ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ بلکہ اگر آپ خلفائے راشدین کو دیکھیں نا، خلفائے راشدین کا دور، یہ 30 سالہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد یہ خلفائے راشدین کا جو دور چلا 30 سال، یہ 30 سالہ دور مصطفیٰ کی سیرت کا عین مظہر تھا۔ حضور کی سیرت طیبہ کامل اکمل طور پر مصطفیٰ کی سیرت اس 30 سالہ دور میں نظر آتی ہے۔ 30 سالہ دور میں جو مصطفیٰ کی، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی کا پیریڈ جو تھا وہ بالکل مختصر تھا، 23 سالہ اعلان نبوت کے بعد زندگی تھی، لیکن یہ سیرت کی خیرات پہنچنی تھی پوری کائنات میں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، قرآن نہیں کہہ رہا کہ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، مشال راہ ہے، تو کیونکہ قیامت تک پوری روح زمین پر اس سیرت کا نور پھیلنا تھا، تو اس سیرت کا نور پھیلانے کے لیے اللہ رب العزت نے ان خلفائے راشدین کو منتخب فرمایا۔ 30 سالہ دور دیکھیں مصطفیٰ کی سیرت، ہر لمحہ 30 سالہ دور میں مصطفیٰ کی سیرت کا آپ کو مظہر نظر آئے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد کیا تھا کہ معجزہ جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جس قوم جس کام میں اپنے آپ کو بے مثال سمجھتی تھی، اللہ اسی شکل میں اپنے نبی کو معجزہ دے کے قوم کو عاجز کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان جادوگروں کو عاجز کر دیا، تو جادوگر بھی مان گئے کہ اللہ کا نبی ہے اور ہم ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب عروج پر تھا، لوگ حیرت انگیز جڑی بوٹیوں سے علاج ایجاد کر دیتے تھے، نسخے بناتے اور حیرت انگیز علاج ایجاد کرتے تھے، جو بھی بیمار آتا شفا پا جاتا، اور اپنی طب پہ، انہیں حکمت پہ اتنا ناز تھا، وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہمارا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے، ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے علاج کرنے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو اسی شکل میں معجزہ عطا فرمایا، سب حکیموں کو بلا لیا، کتنا علاج کر سکتے جی، بندہ زندہ ہو، جس بیماری میں مبتلا ہو، ہم صرف دوائی کھلائیں گے، اسے اٹھا کے بٹھا دیں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ان کو تو اٹھا کے بٹھا سکتے ہو، اندھو کو؟ انہوں نے کہا جی اندھو کو ہم نظر نہیں دے سکتے، بینائی نہیں دے سکتے۔ تو آپ اندھو کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو اللہ تعالیٰ انہیں بینائی عطا فرما دیتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ذرا مردے کو جلا کے دکھاؤ، زندہ کر کے دو۔ انہوں نے کہا جی ہم تو زندہ کا علاج کرنے والے ہیں، مردہ کا تو علاج نہیں ہو سکتا۔ فرمایا پھر سنو، وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اللہ نے یہ طاقت عیسیٰ روح اللہ کو دی ہے کہ میں مردوں کو زندگی بھی عطا کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قوم کو عاجز کر دیا، نبی کے سامنے جھکا دیا۔ اسی طرح جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزہ نہیں دیا، ایک معجزہ نہیں دیا، سر سے لے کر پاؤں تک مصطفیٰ کو مجسمہ معجزہ بنا دیا۔ فرمایا محبوب آپ لعاب دہن ڈالیں گے، ہم اس کو بھی معجزہ بنا دیں۔
حضور کا دیکھنا معجزہ، حضور کا لاب دہن معجزہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجسمہ معجزہ بنا کر بھیجے گئے۔ لاکھوں کی تعداد میں تو مفسرین اور متقدمین نے لکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابوں میں معجزات آتے ہیں۔ تو کیونکہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو عرب میں حضور تشریف لائے، عرب میں جو عربی لوگ تھے، عرب کے رہنے والے، وہ اپنے آپ کو عربی کہتے تھے۔ ہم اجمی ہیں، پاکستان کے رہنے والے کون ہیں؟ اجمی ہے۔ پاک و ہند کے رہنے والے اجمی ہیں، ایران میں رہنے والے اجمی ہیں، عراق میں رہنے والے اجمی ہیں، اردن، شام، ان میں رہنے والے اجمی ہیں۔ جو عرب کا خطہ ہے نا، جس کو سعودی عربیہ کہتے ہیں، یہ حجاز مقدس کہا جاتا تھا اس دور میں، یہ عرب کا خطہ تھا۔ عرب کے خطے میں رہنے والے اپنے آپ کو عربی کہتے اور دوسروں کو اجمی کہتے۔ کیوں کہتے؟ عربی کا معنی ہے زبان والا، اجمی کا معنی ہے بے زبان، جس کی زبان نہ ہو، یعنی بولنے، فصاحت اور بلاغت میں اپنے آپ کو وہ زبان والا سمجھتے تھے، باقیوں کو وہ گنگا سمجھتے، کہتے تھے بول سکتے ہیں تو ہم بول سکتے ہیں، فصاحت ہے تو ہمارے پاس ہے، بلاغت ہے تو صرف ہمارے پاس ہے، باقی جو ہیں یہ سارے بے زبان ہیں، ان کے پاس کوئی زبان نہیں ہے، کوئی فصاحت بلاغت نہیں ہے۔ یعنی مقصد کیا تھا کہ فصاحت اور بلاغت صرف ہمارے پاس ہے، بولنے کا سلیقہ ہمارے پاس ہے۔ اپنے آپ کو فصاحت اور بلاغت میں بے تاج بادشاہ سمجھتے تھے کہ ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تو قرآن نے، اللہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی شکل میں اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، اور معجزہ فصاحت اور بلاغت سے مرقع اور منسّع اللہ پاک نے یہ قرآن پاک معجزہ عطا فرمایا۔ اور یہ قرآن وہ معجزہ ہے جس نے آ کر چیلنج کیا، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فرمایا کہ اگر تم ایک چھوٹی سی صورت بھی بنا کے دکھاؤ تو ہم اپنا دعویٰ واپس کر لیں گے نبوت کا، ذرا کرو تو صحیح اس آیت کا مقابلہ۔ سیدھی سادی بات تھی، وہ جنگیں نہ لڑتے، دیکھو نا 83 غزوات حضور کے دور میں آ گئے، آقا علیہ السلام ظاہری زندگی میں 83 غزوات ہے، بنفس و نفیس حضور 27 میں شامل ہو رہے ہیں۔ وہ کتنے لوگوں نے قتل، اپنے لوگوں کو قتل کروایا، کتنے بے گھر ہوئے ان کے لوگ۔ سیدھی سادی بات تھی، اس کا دعوے کو غلط ثابت کرنے کے لیے معاذ اللہ وہ کہہ سکتے تھے کہ جی ہم چھوٹی سی صورت بنا سکتے ہیں، لیکن چھوٹی سی صورت بھی نہ بنا سکے، چھوٹی سی صورت بھی نہ بنا سکے، اس آیت کا ایک آیت کا مقابلہ بھی نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فصاحت اور بلاغت میں ایسا عاجز کر دیا مصطفیٰ کو قرآن کا معجزہ عطا فرما کے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے واقعہ معجزہ معراج بھی عطا فرمایا۔ معجزہ معراج جو عطا فرمایا اس وقت، کیونکہ کفار مکہ وہ بیت المقدس کو ایسے سمجھتے تھے جیسے ان کا دوسرا گھر ہے، تجارت میں ہر وقت وہ لگے رہتے تھے، شام کی طرف زیادہ جاتے تھے اور شام کو دیکھا ہوا تھا، بیت المقدس کو دیکھا ہوا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کبھی نہیں گئے تھے، وہ جانتے تھے اس چیز کو کہ حضور کبھی بیت المقدس تشریف نہیں لے گئے، یہ مکے کا بچہ جانتا تھا، وہ گواہ تھے اس چیز کے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں نا، اب یہ بھی حکمت تھی نا، اللہ رب العزت نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں حکم دیا، محبوب 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کا حکم دیا کہ کریں، کیوں؟ یہ بھی حکمت تھی تاکہ یہ مصطفیٰ کا ایک ایک پہلو پڑھ لیں زندگی کا، میرے مصطفیٰ کا بچپن دیکھیں، میرے مصطفیٰ کی جوانی دیکھیں، فرمایا یہ پڑھ لیں، کبھی کسی طرف پڑھنے نہیں گئے، تو جب اتنا فصیح بلیغ کلام یکدم زبان پہ بولیں گے، ہم بتائیں گے کہ لوگوں جو کسی کے پاس آج تک ایک لمحے کے لیے پڑھنے نہیں گیا، یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ میں رب کا ایک مکمل اور محبوب نبی ہو سکتا ہے، میں رب کا نبی ہے۔ تو اللہ پاک نے ان معجزات کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل، نبوت کی دلیل بنایا۔ معجزہ معراج کے حوالے سے چند چیزیں عقیدتاً، جو عقیدے کے حوالے سے ہیں نا، وہ لازمی یاد رکھنی ہے، کیونکہ کچھ سفر معجزہ معراج کا ایسا ہے جو قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے، کچھ سفر ایسا ہے جیسے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ جو سفر ہے نا، یعنی بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک، یہاں تک کا جو سفر ہے یہ قرآن پاک کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ تو بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک حضور کے معراج کو ماننا فرض ہے۔ جو نص قطعی سے چیز ثابت ہو وہ فرض ہوتی ہے، جو نص قطعی سے چیز ثابت ہو وہ فرض ہوتی ہے، اور فرض کا انکار کفر ہے۔ تو لہٰذا
بیت اللہ سے بیت المقدس تک جو سفر معراج ہے یہ نص قطعی سے ثابت ہے، لہٰذا اس پر ایمان لانا کیا ہے؟ فرض ہے، اور اس کا جو انکار ہے وہ کفر ہے۔ پھر بیت المقدس سے عرش کا سفر، لامکاں کا سفر، اللہ کی قربتوں کا سفر، اللہ کی معیتوں کا سفر، اور پھر سارے نظارے، پھر ساری نشانیاں، یہ جو سفر ہیں یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور بعض اوقات یہ حدیث تواتر کی حد تک پہنچ گئی ہے۔ یعنی تواتر تک، جب تواتر سے مراد یہ ہے کہ ہر دور میں کثیر تعداد اس حدیث کو روایت کر رہی، ہر دور میں ایک بندہ نہیں، کثیر تعداد اس حدیث کو روایت کرے۔ یعنی اگلا سفر جو ہے یہ کیونکہ تواتر کے ساتھ، یعنی ہر دور میں کثیر جماعت نے اس حدیث کو روایت کیا، ہر دور میں کسی دور میں کوئی ایک راوی نہ رہے، یعنی ہر دور میں کثیر تعداد میں اس کو روایت کرتے رہیں، اس کو حدیث تواتر کہتے ہیں۔ اور حدیث تواتر جہاں آ جائے، یعنی جس کو تواتر کے طور پر نقل کیا جا رہا ہو، وہ بھی چیز فرض ہو جاتی ہے، وہ بھی چیز فرض ہو جاتی ہے، اس کا ایمان لانا فرض ہے، اور اس کا انکار بھی کفر ہے، اس کا انکار بھی کفر ہے۔ ایک سفر ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، ایک گوشہ وہ ہے اللہ سے ملاقات، اللہ سے ملاقات۔ اس پر کیونکہ یہ حدیث تواتر سے ثابت نہیں ہے، تو یہ خبر واحد سے ثابت ہے، تو لہٰذا اگر اس کا کوئی انکار کرے گا وہ فاسق گناہگار تو ہوگا لیکن کافر نہیں ہوگا، فاسق اور گناہگار ہوگا لیکن وہ کافر نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا کیونکہ اس کی وضاحت خبر واحد سے ہوئی ہے، تو معراج کے حوالے سے 3 گروہ ہیں۔ پھر ان تمام چیزوں کو اگر سامنے رکھیں، یعنی نص قطعی کو سامنے رکھیں، حدیث تواتر کو سامنے رکھیں، خبر واحد کو اگر سامنے رکھیں، تو 3 گروہ بنتے ہیں معراج کے عقیدے کے حوالے سے۔ پہلا گروہ یہ ہے کہ معراج جو ہوا یہ اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں معراج کرایا ہے۔ یہ ایک گنبد کا، ایک گروہ کا یہ عقیدہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معراج، بولے میرے ساتھ، خواب میں کرایا ہے، یعنی حضور نے ساری سیر جو فرمائی ہے یہ خواب میں فرمائی ہے۔ جیسے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر سے غائب بھی نہیں ہوئے معراج کی رات، اپنے بستر سے غائب بھی نہیں ہوئے۔ اس کا جواب انشاءاللہ آئے گا، میں تھوڑی نشاندہی کر دیتا ہوں کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ جب حضور معراج پہ گئے، اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر مبارک جو تھی 6-7 سال تھی، ابھی حضور سے ان کا نکاح بھی نہیں ہوا تھا، تو لہٰذا یہ روایت غلط نقل کی گئی ہے، یہ روایت غلط نقل کی گئی ہے۔ تو ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو دیدار نہیں کرایا، یہ کیونکہ معراج کا واقعہ مکے میں ہوا، ہجرت سے 1.5 سال پہلے ہوا، تو حضرت امیر معاویہ جو ہیں وہ ایمان لاتے ہیں فتح مکہ کے دن۔ کب؟ فتح مکہ ہو، جب 8 ہجری کو فتح مکہ ہوئی تو اس وقت ایمان لائے، تو لہٰذا یہ روایت بھی غلط نقل کی گئی ہے۔ اس وقت حالت اسلام میں بھی نہیں تھے حضرت امیر معاویہ۔ اور باقی رہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معراج کی ہے، دوسرا گروہ، پہلا گروہ یہ یاد رکھ لیں کہ پہلا گروہ کا عقیدہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معراج ہوئی ہے خواب میں، حضور نے جسمانی طور پر جاگتے ہوئے معراج نہیں کی، ایک عقیدہ۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ معراج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جسمانی طور پر ہوئی ہے، حضور نے یہ جاگتے ہوئے روح اور جسم کے ساتھ معراج کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس رات اپنے حبیب کو دیدار نہیں کرایا۔ یہ دوسرا گروہ ہے، معراج جسمانی مانتے ہیں، یعنی جاگتے ہوئے معراج ہوئی لیکن دیدار خداوندی نہیں ہوا، اللہ کا دیدار نہیں ہوا۔ اور تیسرا گروہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معراج بھی جاگتے ہوئی، اور حضور نے اپنی سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے عالم بیداری میں بلا حجاب اپنے رب کا دیدار بھی فرمایا، اپنے رب کا
دیدار بھی فرمایا ہے۔ یہ جو تیسرا گروہ ہے یہ اکابرین صحابہ موجود ہیں اس میں، جس میں خلفائے راشدین بھی موجود ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ معراج بھی جسمانی ہوئی ہے اور دیدار بھی اس رات بلا حجاب اللہ نے اپنے حبیب کو کرایا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اسی واقعے کو لے کر اگلے جمعۃ المبارک سے آگے چلیں گے۔ معراج کی حکمتیں بیان ہوگی جب تک ہوگا، لیکن کل کا دن جو ہے وہ 22 رجب المرجب کا دن ہے۔ اس دن کے حوالے سے امت میں تھوڑی سی جو کنفیوژن ہے وہ میں دور کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی بات یہ ہے کہ پہلا حضرت امیر معاویہ کا وصال بھی ہے، حضرت امیر معاویہ کا وصال بھی ہے۔ تو ایک روایت کے مطابق، دوسری روایت کے مطابق کچھ ہمارے علماء نے حضرت امیر معاویہ کا وصال 22 رجب کو نہیں بتایا، وہ رجب کے پہلے ہفتے میں بتایا، تو لہٰذا اس دن وصال نہیں ہے۔ تو کل کا دن جو ہے وہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک بھی ہے، اہل بیت کے امام ہیں، کیونکہ اس دن کو مسلمان کنڈے کے نام سے ختم دلواتے ہیں، یعنی امام جعفر صادق کی نیاز۔ بعض اوقات عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو حضرت امیر معاویہ کی موت پر جشن مناتے ہیں، جشن کے طور پر یہ خیرات کرتے ہیں یا نیاز کرتے ہیں یا جو بھی لنگر پکاتے ہیں اور کھلاتے ہیں۔ اگر اسی کے جان چھوٹ گئی امت کی، اگر اسی نظریے سے پکایا جا رہا ہے تو یہ ناجائز، شریعت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ بالکل شریعت کے برخلاف ہے۔ ہاں اگر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز، ان کا عرس مبارک اور ان کے ختم کے حوالے سے اگر اس کو کرتے ہیں تو بالکل جائز ہے، اس کا پکانا بھی جائز ہے، اس کا کھلانا بھی جائز ہے اور اس کا کھانا بھی جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں صحیح معنی اس تہوار کو منانے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، ہمارے نسلوں کو بھی یہ عقیدہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔